مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں خدا کے زندہ کلام کے لیے جو خداوند ہم سے کلام کر کر ہمیں شفا دیتے ہیں۔ خدا جو ہم سے کلام کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے باپ کی پاک مرضی کو پورا کرنا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے جو 5 اصول ہیں مسیح گھرانوں کے، آج کل جو ہم نے ایک سیکھا تھا، ایک دوسرے کو پہلا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، دوسرا خدا کی محبت میں قائم رہنا ہے جو خدا نے حکم دیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم نے جو دیکھا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تجھ سے محبت کی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 10 آیات میں یوں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا باپ کا شکر ہو۔ یہاں پہلا یوحنا جو ہم دیکھتے ہیں، وہاں خدا کا کلام یوحنا نبی جو خدا کا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نور کے فرزند کون ہیں، اور پہلا یوحنا جو اس کا پہلا خط ہے اس میں نور کے فرزند کون ہیں اور تاریکی کے فرزند کون ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کلام کو پڑھنا ہے۔ اس طرح اس خط میں یسوع کو زندگی کا کلام کہا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، اور خدا کا زندہ کلام ہمارا یسوع مسیح ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ مسیحوں کو تاکید کی گئی ہے کہ آپس میں محبت رکھیں، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ اگر ہم سیکھتے ہیں، اگر ہم دیکھیں اعمال اس کا 2 باب اس کی 23 آیات میں ہے، اور رومیو 3 باب اس کی 25-26 میں بھی ہے، عبرانیوں میں بھی ہے۔ یہ یسوع کا کلام ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ کس طرح خدا کا لہو میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اعمال 2 باب 23 اور 32 میں ہے کہ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور عالم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا، خدا کا ایک پلان تھا جو ہمارے لیے تھا تاکہ ہم گناہوں سے آزاد کیے جائیں، تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی ملے، کیونکہ بکروں کا جو لہو ہر سال دیا جاتا تھا، کاہن دیتا تھا، وہ انف نہیں تھا۔ اس لیے خدا کو ایک پاک برے کا خون چاہیے تھا جو صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں وہ خون تار تار بہایا گیا، اور اس کفارے کی وجہ سے میں اور آپ آزاد ہوئے ہیں۔ اسی پر اگر ہم رومیو 3 باب اس کی 25-26 میں دیکھیں، اس خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ ہم سب جو گناہوں میں، ہماری پیدائش سے پہلے جو ہم گناہوں میں تھے، ہمیں آزاد کیا گیا۔ آج میں اور آپ آزاد ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں آزادی بخشی ہے، خدا نے ہمیں خرید لیا ہے، خدا نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں کامل ہو گئی ہے۔ ہالےلویا۔ ہمیں اب آج میں اور آپ بہت قیمتی ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ بہت انمول ہیں، کیونکہ خدا باپ آپ سے محبت کرتا ہے، خدا باپ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا خداوند خود کہتا ہے کہ تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا۔ انہوں نے جب ہم گناہ گار ہی تھے تو ہمارے لیے سب بڑے کفارے دیے۔ آج میں اور آپ اس کفارے کی کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے میرے اور آپ کے گناہ مٹانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا۔ کیا ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی پھر چلی جاتی ہے۔ جب ہم اپنے خداوند کی عزت نہیں کرتے تو ہم کسی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ہم پہلا کرنتیوں اس کا 13 باب اس کی 3 آیات کو دیکھیں گے، اگر ہم اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دیں اور اپنا بدن جلانے کو دے دیں اور محبت نہ رکھیں تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت اس میں ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں پر چلنا ہے، جس طرح یوحنا
اس کا دوسرا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 6 آیات میں ہے، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں، یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا تھا کہ تمہیں اس پر چلنا ہے۔ یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اس کی محبت پہ چلنا ہے۔ محبت خدا ہے، اور جس نے خدا سے محبت نہیں کی اس نے کسی سے محبت نہیں کی۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا محبت ہے، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو خدا کو جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے، اور جو خدا کو نہیں جانتا وہ محبت نہیں رکھتا۔ اور جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا، تاکہ ہم سب اس کے سبب سے، یسوع کے وسیلے سے، اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، بلکہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی جب ہم گناہ گار ہی تھے۔ ہالےلویا۔ تو خدا کا زندہ کلام آج ہم سب کے لیے ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ صرف محبت کرنی ہے، جیسے میرے اور آپ کے خدا نے کرنا سکھائی ہے۔ محبت ہی بہت ساری برائیوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن جہاں گھمنڈ ہوتا ہے طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ ہمیں کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں کرنا، نہ پیسے پہ نہ اولاد پہ، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہمیں صرف خدا جو صبر اور تسلی کا سرچشمہ ہے اس پر توکل کر کر مسیح یسوع کے مطابق آپس میں کیا کرنی ہے؟ ایک محبت رکھنی ہے، ایک دل ہونا ہے، ایک جان ہونی ہے، تاکہ خدا کا جلال ہم سب کی زندگیوں میں سے ظاہر ہو۔ ہالےلویا۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے اس محبت کو مانگے جو خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے۔ خدا باپ بار بار ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے آپ کو بدلے، انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا۔ ہم نے صرف اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ آئیں ہم اب سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا باپ سب گھروں کے لیے اس محبت کو مانگتے ہیں جو خداوند میرے خدا نے محبت کرنا سکھایا۔ باپ سب کے ساتھ ہو باپ جی، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خدا باپ، کبھی بھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جتنے سفر میں ہیں میرے زندہ خداوند ان سب کے سفر مبارک کریں خدا باپ۔ ہم سب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اور جو خدا کی محبت سے ناواقف ہیں باپ جی، ان سب کے لیے اس محبت کو مانگتے ہیں جو ہمارے خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے باپ، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام سے ہم سب مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔